السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بہر عشق ناول کی قسط نمبر 35 کا پارٹ نمبر 1۔ بارش کی بوندیں فارم ہاؤس کی چھت پر اس شدت سے برس رہی تھیں جیسے آسمان خود اس رات کے جنون میں شریک ہو۔ ساشا کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑا ساحر خان اس سے خوف اور دیوانگی کے خطرناک امتزاج میں جل رہا تھا۔ خان، کہیں آپ بھی تو اپنے بھائی کی طرح مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اگر آپ نے میرے کردار پر بھی الزام لگایا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ یہ سن کر ساحر خان کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی نازک کمر پر گرفت جمائی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ کیا لگتا ہے تمہیں ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے؟ اتنا گرا ہوا سمجھا ہے مجھے؟ ساشا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے نظریں نہیں جھکائی۔ تعلق کمزور نہیں ہے تو مضبوط بھی نہیں ہے خان۔ یہ الفاظ اس کے غرور پر سیدھا وار تھے۔ وہی غرور کیا وہ صرف اس کی ہے؟ تو ٹھیک ہے، ابھی مضبوط بنا لیتے ہیں تعلق۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے تک لے آیا۔ دونوں بارش میں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ ساشا کی قمیض اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اور اس کے بدن کے تمام نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ساحر کی نظریں ایک لمحے کو بھی اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ آج اس نے اس کی گردن کو ایک ہاتھ سے تھام لیا۔ میں تمہاری روح پر ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ تم میری دیوانگی کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پر جھک گیا۔ اس کے شدت نے ساشا کی سانس روک دی۔ اس کا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں کی بندھی چوٹی کھولنے میں مصروف تھا، اور جیسے ہی بال کھلے وہ اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ ساشا کا دل اس کی اتنی نزدیکی پر پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ خان، لبوں کو ذرا سی آزادی ملی تو اس کی کپکپاتی آواز نکلی۔ شش! ساحر کی سرگوشی اس کے کان سے ٹکرائی۔ آج کی رات مجھے کچھ نہیں سننا، بس مجھے محسوس کرو۔ ساشا، ساشا، ساحر خان اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑتے وہ جیسے کسی سرور کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے آج کے بعد اس نے اس کے گیلے بال گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا، تم صرف مجھے سوچو گی۔ تم صرف مجھے سوچو گی، اپنے بدن سے صرف میری خوشبو پاؤ گی۔ اس کے سلگتے اس کی گردن پر رکھے گئے تو ساشا کی سانسیں بے قابو ہو گئیں۔ وہ اس کی باہوں میں بے نام مچھلی کی مانند مچلنے لگی۔ خان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بولتے ساتھ اس کی مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے خود سے دور بھی نہیں چاہتی تھی۔ ماہرہ خان کا رویہ، ساحر کی جدائی، سب نے اسے عدم تحفظ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اس مرد پر اپنا پورا حق چاہتی تھی، اور آج وہ حق وہ خود اسے دے رہا تھا، اپنے جنون کے ساتھ۔ آج جو تم نے کیا، ساحر کی آواز بھاری تھی، اگر اس کی ہمت تھی تو مجھے سہنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے تم میں۔ اس کے لب اب حدود تجاوز کرنے لگے۔ یوں ساشا، وہ اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے اس کی روح میں شامل ہو گیا۔ ساشا کی سسکیاں دب گئیں، اس کی انگلیاں اس کی میں دھس گئیں۔ وہ آنکھوں سے نکلنے والے چند آنسو تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ وہ اس کی روح میں سرایت کرتا، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے لگا، ایسے کہ اس رات کے بعد ساشا کے وجود کا کوئی ایسا نہ بچا جس پر ساحر خان کی دیوانگی کی
نہ ہو۔ باہر پر بارش مسلسل برس رہی تھی اور اندر تو وجود جنون، خوف اور محبت کے ایک ایسے بندھن میں بندھ چکے تھے جس سے واپسی اب ممکن نہیں تھی۔ لال محل کے وسیع و عریض گیٹ آہستہ آہستہ کھلے اور سیاہ گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ صبح کی دھوپ پورچ کے سفید سنگ مرمر پر چمک رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر بیٹھے دونوں لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ساحر نے گاڑی کی روکی، انجن بند کیا اور ایک لمحے کو ساشا کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، انگلیاں بے چینی سے ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں۔ رات کی تھکن اور شرم کی ہلکی سی سرخی اب بھی اس کے چہرے پر موجود تھی۔ ساحر نے دروازہ کھولا اور باہر نکل کر گاڑی کے دوسری طرف آ گیا۔ اس نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ "اترو ساشا"۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ ساشا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین پر پڑے، اس کا توازن ایک لمحے کو ڈگمگایا۔ ساحر نے فوراً اسے بازو سے تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط مگر محتاط تھی۔ اسی لمحے اندر سے دروازہ کھلا اور مائرہ خان تیزی سے باہر آئیں۔ ظاہر وہ سیدھا اس کی طرف لپکی، مگر اگلے ہی لمحے ان کی نظر ساشا پر پڑی اور اس کے چہرے پر پھیلی شرم، بکھرے بال اور نظریں جھکائے کھڑے ہونے کا انداز دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آگ دہک اٹھی۔ "تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟" ان کی آواز میں بے چینی بھی تھی اور ناراضی بھی۔ "میں بس کچھ وقت کے لیے فارم ہاؤس چلا گیا تھا موم"۔ ساحر نے بالکل پرسکون انداز میں جواب دیا۔ "فارم ہاؤس؟" انہوں نے حیرت سے دہرایا، مگر فوراً ان کی توجہ دوبارہ ساشا کی طرف مڑ گئی۔ "اور تم؟" ان کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا۔ "تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ شوہر گھر پر نہیں تھا اور تم آدھی رات کو بنا کسی کو بتائے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ پورا گھر پریشان تھا"۔ ساشا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ تم دراصل کیا"۔ مائرہ خان نے اسے بات مکمل کرنے ہی نہ دی۔ "یہ کوئی طریقہ ہے ایک شادی شدہ لڑکی کا؟ اس گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا تمہیں؟" ہر لفظ ساشا کے لیے تیر کی طرح تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس نے بے اختیار ساحر کی طرف دیکھا۔ "موم"۔ ساحر نے نرمی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں تنبیہ واضح تھی۔ "بس کریں"۔ مائرہ خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ "میں بس کیسے کروں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے"۔ "میں نے کہا نا بس کریں"۔ اس بار اس کی آواز دھیمی مگر قطعی تھی۔ چند لمحوں کے لیے فضا بالکل ساکت ہو گئی۔ ساحر نے ساشا کی حالت دیکھی، اس کے کانپتے ہاتھ، جھکی نظریں اور لبوں پر دبتی سسکی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سننے پر مجبور ہوتی، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ "چلو ساشا"۔ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ساشا نے ایک بار مائرہ خان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلتی ہوئی ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے ساحر کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ نیچے ہال میں کھڑی مائرہ خان نے اس وقت تک مسکرانا جاری رکھا جب تک دونوں ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ جیسے ہی سیڑھیوں پر ان کے قدموں کی آواز مدھم ہوئی، ان کے چہرے سے مسکراہٹ اتر گئی۔ آنکھوں میں اب صرف ایک ٹھنڈا سا عزم تھا۔ یہ لڑکی اس گھر میں زیادہ دن نہیں رہے گی۔
وہ آہستہ سے مڑی اور صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی۔ میں دنیا کی کسی بھی لڑکی کو اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں، مگر اسے نہیں۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔